جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں اطہر کو اللہ نے جنت کی مٹی سے بنایا. وہ دنیا کی مٹی نہیں تھی، جنت کی مٹی تھی. اس لیے نبی علیہ السلام کے جسم اطہر سے خوشبو آتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزر جاتے تھے اس جگہ سے خوشبو آیا کرتی تھی. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ہم کبھی مس کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کہاں ہیں، ڈھونڈنا رہتا تو ہم خوشبو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بالآخر نبی علیہ السلام تک پہنچ جاتے تھے. وہ جنت کی مٹی جو تھی وہ ہر جگہ خوشبو میں جاتی تھی. اور اللہ کی شان دیکھیے کہ بالآخر جنت کی مٹی مدفون بھی جنت کے ٹکڑے میں ہی ہوئی. نبی السلام نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور ممبر کے درمیان جو ٹکڑا ہے وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. کہتے ہیں نا کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. تو جنت کی مٹی تھی، اللہ نے بالآخر اس کو جنت کے اندر ہی ملا دیا. تو دیکھو جسم اطہر سب سے بہترین. پھر نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے لیے اللہ نے عربی زبان کو پسند کیا. دنیا میں کئی زبانیں تھیں، عبرانی بھی تھی، سریانی بھی تھی، عجمی زبانیں بہت ساری تھیں، مگر اللہ نے عربی زبان کو پسند کیا. اور عرب لوگ اپنی زبان پہ اتنا ناز کرتے تھے کہ دوسروں کو عجم گنگا کہتے تھے کہ باقی تو گنگے ہیں، ان کو تو معافی ضمیر بیان کرنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا. عربی میں جو فصاحت و بلاغت ہے اس کو تو پوری دنیا مانتی ہے. سمجھ میں صاف آ جائے فصاحت اس کو کہتے ہیں، اثر ہو سننے والے پر بلاغت اس کو کہتے ہیں. تو دیکھو جو اللہ نے اپنے محبوب کی زبان پسند فرمائی وہ بھی زبانوں میں سب سے بہترین زبان. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی وسلم کو جو حسن عطا فرمایا وہ بھی لاجواب. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حسان بن ثابت نے کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اے محبوب، آپ سے زیادہ خوبصورت کبھی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، اور آپ سے زیادہ جمال والا کبھی کسی عورت نے بچہ جنا نہیں. آپ تو اس طرح عیبوں سے پاک ہو کر دنیا میں آئے ہیں جیسے اپنی من پسند کا حسن لے کر دنیا میں آئے ہوں. تو اللہ نے اپنے جسم کو ایسا حسن و جمال عطا فرمایا تھا. جہاں آپ تشریف لاتے تھے وہاں روشنی آ جاتی تھی. سیدہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں کمرے میں بیٹھی سی رہی تھی کپڑے اور میری سوئی نیچے گر گئی. اب میں پریشان کہ سوئی کو ڈھونڈوں کیسے، چونکہ تھوڑا اندھیرا تھا. اتنے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں تشریف لائے، اتنی روشنی ہو گئی کہ میں نے سوئی اٹھا لی تو نبی علیہ السلام مسکرانے لگے. اللہ نے ان کو ایسا نور عطا فرمایا تھا جو ظلمتوں کو روشن کر دیا کرتا تھا. پھر دیکھیں جگہ کا انتخاب کیسے کہ دنیا میں کسی جگہ بھی اللہ کے جسم پیدا ہو سکتے تھے. ان کو بیت المقدس میں پیدا کیا جا سکتا تھا، بلاد شام میں پیدا کیا جا سکتا تھا. اللہ نے ان کو مکہ مکرمہ میں پیدا کیا. مکہ مکرمہ وسط دنیا ہے، اول عالم، مرکز عالم، وسط عالم ہے. مرکز میں اس لیے پیدا کیا کہ مرکز سے لہریں اٹھتی ہیں تو پوری جو ہے تالاب میں پھیل جاتی ہیں. مرکز سے یہ دین کی لہریں اٹھیں گی اور پوری دنیا کو سیراب کریں گی. تو دیکھیں جگہ کا انتخاب بھی بہترین اور نبی علیہ السلام کی زبان کا انتخاب بھی بہترین. پھر آگے دیکھیے کہ قبیلے کا انتخاب. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں 44 قبیلے تھے. بنو ثقیف، بنو نذیر، بنو خزرج، بکر بن وائل، یہ سب قبیلے تھے. اللہ نے قریش قبیلے میں پیدا کیا. قریش کرش سے بنا ہے، وہ جگہ جو حرکت نہ کرے، مضبوط ہو. تو یہ قبیلہ مستقل مزاج قبیلہ تھا، مستحکم قبیلہ تھا. اللہ نے نبی علیہ السلام کو اس قبیلے میں پیدا کیا. پھر قبیلے کی شاخ بنو ہاشم تھی. بنو ہاشم مہمان نوازی میں بڑے مشہور تھے. تو ایسی شاخ میں پیدا کیا کہ قبیلہ جو ہے اپنی مہمان نوازی کی وجہ سے دنیا میں مشہور تھا. تو قبیلہ بھی بہترین، قبیلے کی شاخ بھی بہترین. پھر نبی علیہ السلام کے دادا عبد المطلب تھے. اللہ نے ان کو پسند کیا. اس کی کیا وجہ
کہ عبد المطلب جو تھے وہ بیت اللہ کے والی تھے، یعنی متولی تھے بیت اللہ کے، تو نبی علیہ السلام کو یہ بھی اعزاز ملا کہ ان کے دادا بیت اللہ کے کنجی بردار تھے، اللہ نے ان کو عبد المطلب کی اولاد میں پیدا فرمایا۔